بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں لائرز ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈووکیٹ. آج ہم اپنے ساتھ گفتگو میں شریک کریں گے جمیل اشرف بھائی. یہ شکاگو میں رہتے ہیں، بہت پرانے ہیں یہاں کے شکاگو کے. ہم عام سی بات کرتے ہیں ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عام میں سے خاص کو نکالنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام ہے. ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ تعالی جمیل بھائی سے. جمیل بھائی کیا حال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بس خیریت ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ اسلم بھائی کافی دنوں سے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ بھائی کچھ ٹائم دیں، اور افسوس ہے کہ ہم دے نہیں سکے. اور آج بھی تھوڑی مہلت ملی ہے تو ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. اور کیا سوال ہے آپ کے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر دل ایک خزانہ ہے، ہر سینہ کتاب ہے. اس کو کھولنے کی ذمہ داری عوام کی ہوتی ہے. اور اب ہم جتنا پڑھ سکیں اس کتاب سے، جتنا ہم فائدہ حاصل کر سکیں اس سینے والی کتاب سے، اتنی ہی ہم لکی ہیں. تو جمیل بھائی یہاں آپ لگ بھگ 30 سال سے ہیں یا غالباً زیادہ؟ 45 ایئرس. 45 سال سے 45 ایئرس سے آپ یہاں پہ ہیں یہاں. اور ورسز پاکستان، چونکہ آپ نے ایم ایس وغیرہ وہاں پہ بھی تعلیم حاصل کی ہے کراچی میں، اور یہاں پاکستان میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اور شکاگو میں بھی. جی ہاں. تو اور جانا آنا بھی رہتا ہے آپ کا عموماً پاکستان؟ ہاں، پہلے تو تقریباً ہر سال جاتے آتے تھے، لیکن ابھی کووڈ کا سلسلے میں جانا آنا رک گیا، لیکن پھر انشاءاللہ شروع ہوگا. ماشاءاللہ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں جہاں کے لوگ تو ایک ہی ہیں، لیکن فرق کیا ہے مزاجوں میں، سوچوں میں، خیالات میں؟ فرق ہے، ضرور ہے. یہاں مطلب کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی ایجوکیشن لے کے آئے، آپ کس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اور فرق تو ہو جاتا ہے. یہاں الحمدللہ سبھی لوگ فائنینشلی ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، تو سوچ میں بھی فرق ہو جاتا ہے. اور ایک بات اچھی ہے یہاں کہ مذہب پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. مطلب کہ ہم لوگ، بہت لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ میں مذہب پر پابندی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ایک مثال ہے، جیسے میں ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں، تو خود ہاسپٹل کا جو پرسٹ ہے اس نے اپنے پیسوں سے اور پریئر رگ خریدا، اور ایک کمرہ ہم لوگوں کو خاص کر کے جمعے کی نماز کے لیے، بلکہ جمعے کی نماز کے لیے نہیں، ساری نماز کے لیے پریئر روم دیا. وہ اس نے اپنے پیسے اپنے پاکٹ سے رکھ دیا کہ دیز رگس آر جسٹ فار مسلم برادر فار پریئر. تو ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مذہب پہ پابندی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی. ایسی بات کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو الحمدللہ دوسری بات یہ ہے کہ فائنینشلی بھی سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، تو پاکستان میں بھی وہ ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے بھائی بہنوں، فیملی کے، اگر وہ چاہیں تب. ورنہ ایکسکیوز اگر ہے تو ایکسکیوز کر سکتے ہیں وہ. لیکن سب بات یہ ہے چاہنے والی بات. یعنی اگر دل چاہے تو پیا سہاگن، جو بھی where there is a will there is a way, جہاں چاہ وہی راہ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس 100 جواز ہے، نہیں کرنا چاہتا اس کے پاس 100 جواز ہے. بالکل. اور کرنا چاہتا ہے وہ سمندر سے بھی کچھ نہ کچھ نکال لیتا ہے خیر کی چیزیں. میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن ہمارے جاننے والوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ 20 سال سے اسی جگہ پڑے ہوئے ہیں. کبھی انہوں نے جا کر کے ماں باپ کو دیکھا نہیں پاکستان میں جا کر کے. آخر میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، وہ یہی کہ یہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہاں پر رہ کر کے پاکستان کو وزٹ نہیں کر سکتا. ایسی کوئی بات نہیں، ہر آدمی جا سکتے ہیں، ہر آدمی. لیکن لوگ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگ
دل سے کیا چاہتے ہیں. ناظرین بہت صحیح بات انہوں نے کی. دیکھیے کہ یہاں عبادت کی پابندی نہیں ہے، جیسے چاہیں جیسے آپ کریں. ابھی انہوں نے ایک پادری کی پرسٹ کی جو مثال دی کہ دیکھیے اس نے اپنے پیسے سے ایک کمرہ کو میں جائے نماز وغیرہ لگا کر کے مسلمانوں کو کے لیے عبادت کے لیے سہولت پرووائڈ کیا. تو یہ دیکھیں یہاں پابندی نہیں ہے. میں قانون کا طالب علم ہوں. ایک آرٹیکل 19 ہے، اس کے تحت پاکستان میں بھی پابندی نہیں ہے کسی قسم کی. جس کا جو جی چاہے، جس فرقے کو، جس سیکٹ کو، جس مذہب کو چاہے فالو کرے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا. اگر روکے ٹوکے گا تو خلاف قانون ہے. تو یہ تو ہوتا ہے. اب عمل کرنے کی بات ہے. چونکہ پاکستان کے لوگوں میں اب شعور آ رہا ہے کمپیئر ٹو پہلے. جس ملک میں ہم ہیں، اس ملک میں لوگوں کے پاس وسائل، معاشی وسائل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے یہ آگے کی سوچتے ہیں. ہمارے جو بیک ملکوں میں لوگوں کے معاشی مسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے کیا دوسرے کے لیے سوچیں. پہلے 3 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو اگر پرووائڈ کر لیں، پھر دکھ درد، بیماری، کرایہ کا مکان، بجلی کا بل، گیس کا بل اور بہت سارے مسائل، اس کی وجہ سے وہ انہی مسئلے میں مبتلا رہتے ہوئے آخر میں خود غرض بن جاتے ہیں. اور وہی لوگ جب یہاں آتے ہیں تو اچانک جب ان کو پیسہ مل جاتا ہے تو وہ بھی اسی سوچ کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے بولا کہ وہ اپنے ماں باپ تک سے نہیں ملتے، بھائی بہنوں سے نہیں ملتے. یہ کہانی ہے. نام لیے بغیر جمیل بھائی، نام لیے بغیر، چونکہ نام سے کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. آپ جب یہاں آئیں تو آنے کا ذرا، چونکہ اسٹرگل کیے بغیر کوئی ترقی نہیں کرتا. محنت کیے بغیر، مشقت کیے بغیر، خالی دعاؤں سے اگر مسئلہ حل ہوتا تو کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا. خالی دعاؤں سے اگر مسئلہ حل ہوتا تو دنیا کی سارے کل فیکٹری کارخانے بند ہو چکے ہوتے. ہر شخص صرف دعاؤں میں، سجدے میں، رکوع میں جھکا رہتا. تو آپ نے یہاں آئے، یقیناً بہت مشقت کیا، بہت مسائل سے گزرے جیسے سب لوگ گزرتے ہیں. بالکل. تو ذرا آپ اگر لوگوں سے شیئر کریں کہ جیسے یہاں آئے، عام لوگوں کا رجحان یہ ہے یار پہلے 1960، 70، 80، 90 میں بہت آسانی سے لوگ امریکہ پہنچ جایا کرتے تھے. لیکن آپ نے چند دن پہلے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. زمانے کے لحاظ سے مشقتیں اور پرابلمس رہی ہیں. کوٹا سسٹم تھا. جی ہاں. میں آیا یہاں پر 1976 میں. اس زمانے میں میڈیکل ٹیکنالوجی ایک فیلڈ تھی اور اس میں امریکہ کے اندر تقریباً 70,000 جاب ویکنسی اوپن ہوئی تھی، جس میں مختلف ملکوں میں مختلف نمبر تھے. انڈیا میں، پاکستان میں، نیپال میں، فلپین میں. تو اس کے لیے تھا کہ آپ کو لیب کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، پلس آپ کے پاس ایکویلنٹ بی ایس ڈگری ہونی چاہیے جو امریکہ کی ہوتی ہے. اور وہ آپ اگر پاکستان میں ایم ایس کی ڈگری جو ہوتی ہے، جو ایم ایس سی کہلاتی ہے، وہ یہاں بی ایس کی ڈگری ایکول ہوتی ہے. تو الحمدللہ مطلب کہ اس میں ہم آگے تھے. تو امیگریشن کے لیے ہم نے اپلائی کیا، الحمدللہ مل گیا. لیکن یہاں آنے کے بعد 1 سال تک ہمیں اس فیلڈ کی جاب نہیں ملی. جہاں بھی میں جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ڈو یو ہیو اینی امیریکن ایکسپیرینس؟ نہیں بھائی، ابھی تو ہم آئے، کہاں سے ہوگا. تو اس 3-4 مہینے ہمارے اس میں گزر گئے ڈھونڈتے آخر. یہاں رکے کہاں تھے؟ کون سے شہر میں؟ دوست کے پاس تھے ایک. اچھا. اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کہیں الگ سے ہم اپارٹمنٹ یا کانڈومینیم میں رہتے. تو اینی وے، تو آخر میں ہمیں اور جاب کرنی پڑی چونکہ پیسے ختم ہو چکے تھے اور ہمارے پاس امریکن ایکسپیرینس نہیں تھا. تو امریکن ایکسپیرینس کے لیے پھر ہم ایک سرکاری ہاسپٹل میں ایز اے والنٹیئر کام کرنا شروع کیا. والنٹیئر کا مطلب فری، مفت میں ان کو اپنی سروسز پرووائڈ کرتے تھے. وہ مجھے کچھ پیسہ نہیں دیتے تھے، لیکن جب ہمارے 1 سال کی ٹریننگ ہو گئی تو الحمدللہ 2-3 جگہ سے مجھے آفر ملی جاب کی. اور ایک جاب تو ایسی ہے کہ ابھی تک میں وہیں ہوں.
45 ایئرس سے میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں. اچھا اس ملک کی ایک اور کمال ہم نے سنا ہے دیکھا ہے کہ محنت کا اجر ہے. ضرور تو ضرور محنت کا اجر ہے ناظرین. محنت کا اجر اس وقت ہوتا ہے جب عوام اپنے حقوق سے واقف ہوں. جب عوام اپنے حق سے واقف ہوں گے تو ان کو کوئی عاجر، ان کا کوئی امپلائر ان کو ڈسیو نہیں کر سکتا، اس کو ان کے رائٹس کو ڈپرائیو نہیں کر سکتا. جی اس ملک میں ہر آدمی کو اپنا حق معلوم ہے، معلوم ہے. اور جب کبھی بھی اگر عوام کو ان کا حق معلوم ہوگا تو کوئی ان کی حق تلفی نہیں کر پائے گا. جی تو یہ اسی لیے ضروری ہے علم حاصل کرو. دیکھیے جمیل بھائی آپ تو ماشاءاللہ سے دن دنیا دونوں جہاں کو لے کر چل رہے ہیں. جو اسلام کہتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیت کو اچھا بناؤ گے تو پھل اچھا ہوگا. دنیا ہی خراب ہے تو آخرت کیا خواب ملنے کو. تو دنیا میں اچھا رہنے کے لیے آپ نے آنے کے بعد دوستوں کو بھولے نہیں. سب سے بڑے جو کمال ہے جی آپ رشتہ داروں کو بھولے نہیں. یہ سب سے بڑا ریوارڈ ہے اللہ نے آپ یہ کو اللہ دیا کی ہے، طرف سے ہے بھائی. اور آپ نے اس کو پکڑے رکھا. اللہ نے سب کو اپرچونٹی دیا، سب کو سہولتیں پرووائڈ کیا. کچھ لوگوں نے ان سہولتوں کو اپنے ذات تک محدود رکھا. آپ نے اپنے ذات سے اپنے ارد گرد تک کو روشن کیا، پھیلایا، اچھائی کو پھیلایا، لوگوں کی مدد کی، لوگوں کو ایڈوائز بھی کرتے رہے. تو کوئی ایسا چھوٹا موٹا نام لیے بغیر اگر واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہے جس سے عام لوگوں کو کوئی فائدہ ہو؟ جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو، ایک چیز تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ محنت اور ایمانداری اگر ساتھ ہیں آپ کی جاب پہ، اور آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے. یہاں پہ ہے کچھ پرابلم ہوتے ہیں، جیسے یہاں کے لوکل لوگ کچھ آپ سے کبھی جلتے بھی ہیں کچھ کہ یہ کیا ہے، مطلب کہ لیکن آپ کو اگر محنت ہے، ایمانداری ہے اور لگن ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا یہاں پہ. یہی وجہ ہے کہ میں ایک جگہ ابھی تقریباً 45 ایئرس سے میں ابھی تک ہوں. میں ریٹائر کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی ہمارے لیے وہ لوگ کرے کچھ اور رک جاؤ، کچھ اور رک جاؤ. آپ کے کام، آپ کے ایکسپیرینس، آپ کا برتاؤ، آپ کا رویہ، اس کی وجہ سے جہاں بھی اگر کہیں بھی اگر چھوٹی موٹی اگر غلطی ہوئی تو اس کو آپ تسلیم کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں نے یہ نہیں کیا. کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس کو آپ تسلیم کریں اور اس کو آئندہ آپ اس کو دیکھیں کہ پھر دوبارہ نہ ہو. اپولوجی بھی ہونی چاہیے. دیکھیے زندگی میں ترقی کے لیے تھینکس کا کرنا، شکریہ کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جو یہاں عام ہے. زندگی میں ترقی کے لیے شکریہ کے ساتھ ساتھ برداشت کا بھی ہونا ضروری ہے. ابھی جو آپ نے بات کی کہ کچھ جو مقامی لوگ ہیں وہ جلنے لگتے ہیں. دیکھیے یہ ایک فطری عمل ہے کہ وہ اس لیے بھی جلتے ہیں کہ آپ ترقی کر رہے ہیں، اور وہ اپنے جو ترقی نہیں کرتا وہ ترقی یافتہ لوگوں سے جلتا ہے. یہ پورے دنیا کا المیہ ہے. کوئی بھی، یہ گورا کالا گلابی جیسا بھی ہو. ہاں صحیح بات ہے. تو اسی لیے اگر کسی نے ترقی کیا تو اللہ نے اس کا ساتھ دیا جب اس نے محنت کیا. لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے تو نہیں ترقی کوئی کر سکتا نا. جی تو ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے دعاؤں کے ساتھ دوا کی بھی، اسٹرگل کی بھی، محنت کی بھی، کوشش کی بھی، جدوجہد کی بھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. مگر جو سب سے بڑی اچھی چیز ہے وہ آپ انسانیت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. آپ عام لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں آپ ان کا بھی خود بھی خیال رکھتے ہیں، اور لوگوں کو بھی زور دیتے رہتے ہیں کہ یار نماز روزہ تمہارے ذات کے لیے، لیکن نماز روزہ کے ساتھ دنیا کی خدمت، رشتہ داروں کی خدمت، دوستوں کی خدمت، یہ تو ضروری ہے نا اس دنیا میں رہنے کے لیے. بالکل. تو ایسے ہی جیسے آپ نے نام کہیں کسی ملک کا، چونکہ آپ دنیا جہاں گھومتے پھرتے بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ اچھی چیز ہے، جہاں موقع ملا آپ چلے گئے. آپ لوگوں کے خوشی میں، لوگوں کے غم میں شریک ہوتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے. اور یہ ایک انسانیت اسی کو کہتے ہیں. ہے نا، اپنے لیے تو جیتے ہیں
ہاں دوسروں کے لیے بھی سبھی اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو کام آنے میں زبانی بھی ہوتا ہے کہ جی کسی کو مشورہ دے دیا, کسی کو رستہ بتا دیا. اب چاہے وہ اس راستے پہ چلے یا نہ چلے, لیکن آپ بتاتے جائیں. آپ ہمارا کام ہے دیا جلا کر کھڑے ہو جانا اپنے زندگی کے راستے پہ, اور اگلا جو ہے جو چاہے اس سے فائدہ اٹھائے, اس روشنی سے فیض حاصل کرے. جو چاہے اندھیرے میں رہے, نہ چاہے اندھیرے میں رہے, مرضی ہے اس کی. آپ کا تو کام ہے آپ نے ایڈوائز کرنا نا کہ اسلم محنت کرو, محنت میں مت شرماؤ. صحیح بات ہے. محنت کرو گے تو آج نہیں تو کل پھل ملے گا, محنت نہیں کرو گے کبھی نہیں ملے گا. تو یہ تو آپ ہمیں بھی ایڈوائز کیا کہ محنت کرو, محنت کرو ایمانداری کے ساتھ. اور یہاں کا جو نظام ہے نا, اس کو یعنی اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ جاب پر ٹکے رہیں گے ایمانداری کے ساتھ. ورنہ جو ایویلویشن ہوتی ہے ہر 6 مہینے پہ, ہر سال میں, یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہہ دیا ہاں اسلم بھائی آپ بہت اچھے ہو, میں آپ کو ریز. ہر ایک چیز آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہے. آپ کا مینر, آپ کی اٹینڈنس, آپ کا گول کیا ہے اگلے سال کے لیے, جبھی آپ اسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور آپ سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. تو ہر 6 مہینے پہ, ہر سال میں ایویلویشن ہوتا ہے کوئی سے بھی جاب پہ, اور جہاں بھی گڑبڑ ہوئی پھر وہ آدمی ٹک نہیں سکتا یہاں پر. یہاں ایک بات اچھی یہ نہیں ہے کہ میں مینیجر ہوں, یہ میرا بہت اچھا بندہ ہے, ہم اس کو سپورٹ کریں گے. سپورٹ کرتے جا رہے ہیں چاہے وہ جیسا بھی. اقربا پروری نہیں ہے, نہیں یہاں نہیں ہے. تھوڑا بہت چل جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے. اس کو جس کے لیے چلتا ہے اس کو بھی کچھ کام کرنا پڑے گا تب چلے گا. جی ہاں. تو اس بات کا دیکھیے اقربا پروری میں یعنی اپنے لائف کو زمانے کے لحاظ سے ایویلیوٹ کرو, زمانے کے لحاظ سے اپ ٹو ڈیٹ کرو. ٹیکنالوجی کا بھی یہی ہے, جو آج ہم بجلی انجوائے کر رہے ہیں اس کا بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں نے, جن لوگوں نے ابھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا وہی ترقی کر رہے ہیں. وہ یہاں رہے یا ایتھوپیا میں رہے, پاکستان میں رہے, کہیں پہ بھی رہے. لیکن مجموعی طور پہ جو میری ایک آبزرویشن ہے جمیل بھائی, وہ یہ کہ پاکستان کے لوگ عام طور پہ محنتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ جو کرنے والے ہیں, جو نہیں کرنے والے ان کی مثال نہیں دیتے ہم. جو خواب غفلت میں مبتلا ہیں ان کو چھوڑیں. جو میجورٹی لوگ جو ہماری آپ کی نظروں کے سامنے ہیں وہ بیچارے محنت کرتے ہیں. اب کراچی میں ادھر ادھر آپ دیکھیے ان کو ان کا اجرت نہیں ملتا. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ محنت کرتے جاؤ, اجر دینے والا رب ہے. ایک دن آئے گا تم کو اس ادارے سے اٹھا کر کے دوسرے ادارے میں ڈال دے گا, اور پھر ترقی کے تم منزلیں طے کرنا شروع کر لو گے. لیکن محنت سے مت اکتاؤ, یہی ہے نا یہاں کا پیغام. محنت سے مت. یہاں لیکن دیکھو ہم لوگ یعنی پاکستان کو امریکہ سے نہیں ملا سکتے, کسی کو امریکہ سے نہیں ملا سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے. ایک وسائل, ہاں ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ریسورسز اتنے نہیں ہیں, اور ہر آدمی محنت کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو نہیں ملتا. اب کوئی ایک آدمی کلرک ہے اور بیچارہ سالوں سال سے لگا ہوا محنت کر رہا, مگر اس کی پروموشن نہیں ہو پا رہی. 50 سال ہو گیا. ہاں وہی لگے ہوئے. آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے ہمارے آپ کے جاننے والے لوگ ہیں جو بیچارے ریٹائر کیے, ایل ڈی سی سے ہوئے, لوئر ڈویژن کلرک سے ہوئے, اپر ڈویژن کلرک میں ہو کر کے ریٹائر ہو گئے 50 سال کے بعد. بچپن یعنی 9 عمر سے گئے تھے 19 سال میں, اور 60 سال میں نکلے. وہ چھوٹے بابو سے لے کر کے بڑے بابو بن گئے, اور ان کا ذہن بھی وہی بابو والا رہا, اور نکل گئے. اب وہ بیچارے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ چونکہ دیکھیں غربت نے تو ان کو تنگ کیا ہوا, پریشان کیا ہوا ہے. صحیح بات. ان کو اگر ان کے بچے بیمار ہو جائیں جمیل بھائی, تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر چمڑیاں چھوڑے ہڈی بھی چبا لے گا. لیکن لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اب اچھے دن آئیں گے اگر لوگ مخلص ہوں, اگر لوگ ایجوکیٹ ہوں اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا. چونکہ دیکھیے ترقی کسی بھی معاشرے کے لیے, ترقی کے لیے ضروری ہے کہ زمانے کا علم کو حاصل کرو.
ہمیں قرآن بھی یہی سمجھاتا ہے، یا ہمیں اسلام یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ جو جس زمانے میں تم رہتے ہو اس زمانے کا علم حاصل کرو. پرانے زمانے میں سوئی نہ رہو. پرانے زمانے میں تو ہم سو رہے تھے، آج ہم جاگ رہے ہیں. یعنی رات کو ہم سو رہے تھے تو رات کا ذکر کرنا بیکار ہے. دن میں ہم دوڑ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے. تو ہمارے ملکوں کا بھی یہی حال ہے کہ چونکہ وہ ماضی میں غلام رہیں، کالونی رہیں کسی نہ کسی امپائر کے، تو اب جا کر کے وہ آہستہ آہستہ جاگ رہے ہیں. ٹیکنالوجی نے جاگنے میں بڑا مدد کیا ہے جمیل بھائی. یہ جو آپ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، آج سے 45 سال پہلے جو ٹیکنالوجی تھا آج وہ نہیں ہے. آج نہیں ہے. پہلے آپ کاغذ پہ لکھتے تھے، قلم تلاش کرتے تھے، یار پین دو پین دو پین دو. اب قلم کاغذ جو ہے خواب. لیکن ایک بات بتا دوں کہ جب میں نے تقریباً آنے سے پہلے 5 سال میں نے لیب میں کام کیا کراچی میں. ہاں میں سمجھتا تھا کہ مجھے بہت اس فیلڈ میں بہت مہارت ہے، بہت چیزیں جانتا ہوں میں. جب میں یہاں آیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں. میں اس میڈیکل ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں بالکل مختلف. تو سمجھے کہ پھر سے زیرو سے اسٹارٹ ہوا یہ. اور جب ہی وہ پوچھتے تھے ہیو یو اینی امریکن ایکسپیرئنس، نہیں صحیح نہیں. 1 سال کے اندر جو میں نے والنٹیئر کام کیا جب میں نے سیکھا. ادروائز جو پاکستان میں جو کر رہے ہیں لوگ اس فیلڈ میں کچھ نہیں کر رہے. وہ دیکھیں وہیں سے آپ انسان کی ترقی شروع ہوتی ہے جب وہ یہ سمجھے میں نہیں جانتا. اور جب وہ اگر سوچے گا میں نہیں جانتا تو جانکاری کے لیے اس کی سوچ پیدا ہوگی کہ ہمیں جاننا چاہیے. جی ہاں. اور اگر سوچے میں تو فن خان ہوں، میں تو سب سے بڑا ہوں، تو بیچارہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا شیخ چولی کی طرح. کوئی فن خان نہیں ہوتا. نہیں، عام طور پہ آپ دیکھیے کہ اگر جو لوگ یہاں یا وہاں جو محنت کیا، جو یہ سوچتے ہوئے کہ ہم کام کریں گے تو ہم ترقی کریں گے، چونکہ کام سے نام ہے، نام سے کوئی آدمی کی ترقی نہیں ہوتی. ہم سید ہیں اور لوگوں کے رحم و کرم پہ پڑے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج کل کے دور میں وہاں کی ٹیکنالوجی میں کچھ فرق آیا ہو، لیکن میں بہت پرانی بات کر رہا تھا کہ مجھے احساس ہوا یہاں آنے کے بعد کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. ٹیکنالوجی تو گلوبل چینجنگ لا رہا ہے دنیا میں. ٹیکنالوجی میں جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اسپیشلی جو ہے وہ تو دنیا میں ترقی لا رہا ہے. اب پولیس کا نظام صحیح ہو رہا ہے اس لیے کہ پہلے کیمرہ نہیں تھا. اب پولیس والا جھوٹ نہیں بول سکتا، ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ گیا. کوئی بھی نہیں جھوٹ بول سکتا. ہاں بول نہیں سکتا. چلو. اور دیکھیے ہم کہیں جاب کرتے ہیں، میں نے بھی کام کیا. وہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے آئے اور گئے، کوئی ریکٹ نہیں ہوتا تھا. جو ہم بول دیا وہی اگلا سمجھ لیا، یقین مان لیا، بھروسہ کر لیا، ہمیں تنخواہ بنا کر کے دے دیا. اب تو کیمرہ بتا رہا، اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ